رات کے سناٹے میں ایک بادشاہ تھا، بادشاہ حارث۔ اس کی سلطنت بہت بڑی تھی، خزانہ سونے سے بھرا ہوا، محل سنگ مرمر سے بنے ہوئے، خدام سینکڑوں میں۔ لیکن اس سب کے باوجود ایک چیز اس کے پاس نہیں تھی، سکون۔ ہر رات جب وہ اپنے نرم بستر پر لیٹتا، اس کی آنکھیں بار بار کھل جاتی، کبھی دل بیٹھنے لگتا، کبھی کوئی انجانی سی گھبراہٹ محسوس ہوتی۔ وہ چاہتا سب کچھ ہے، پھر بھی اندر کچھ خالی ہے، مگر کیا، اسے خود بھی سمجھ نہ آتی۔ ایک رات وہ گہری نیند میں تھا کہ اچانک ایک آواز نے اس کی نیند توڑ دی، ایسی آواز جو دل کو چیر دے۔ کوئی بہت آہستہ روتا تھا، جیسے کوئی چھوٹا بچہ بھوک سے سسک رہا ہو، جیسے کوئی ماں بے بسی میں فریاد کر رہی ہو۔ بادشاہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، پسینہ ماتھے سے بہہ رہا تھا۔ وہ گھنٹوں جاگتا رہا، لیکن آواز دل و دماغ میں گونجتی رہی۔ صبح ہوتے ہی بادشاہ نے اپنے وزیر، حکیم، مشیر سب کو بلا لیا، لیکن کوئی بھی اس آواز کی حقیقت نہ بتا سکا۔ آخرکار بادشاہ کے ایک خادم نے کہا کہ ایک اللہ والے درویش شہر میں آئے ہیں، شاید وہ حقیقت بتا سکیں۔ بادشاہ نے فوراً انہیں بلانے کا حکم دیا۔ درویش محل کے بڑے ہال میں داخل ہوا، سفید داڑھی، آنکھوں میں سکون، ہاتھ میں لکڑی کا عصا۔ بادشاہ نے گھبرا کر وجہ پوچھی۔ درویش نے بادشاہ کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، اے حارث، جو آوازیں تو سنتا ہے وہ تیرے محل سے نہیں، تیرے لوگوں کے گھروں سے آتی ہیں۔ تیرے ملک کے غریب، بھوکے، بیمار، یتیم، ان کی فریادیں آسمان تک جاتی ہیں، اور اللہ نے وہ آوازیں تیرے دل میں ڈال دی ہیں کیونکہ تو ان کا ذمہ دار ہے۔ بادشاہ یہ سن کر ساکت ہو گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ شاید اس کی بے چینی کا تعلق اس کے لوگوں سے ہے۔ اسی رات بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ خود حقیقت دیکھے گا۔ اس نے شاہی لباس اتارا، سادہ کپڑے پہنے، چہرہ ڈھانپ لیا اور تنہا، بغیر پہچانے جانے کے شہر نکل گیا۔ رات گہری تھی، گلیاں سنسان، لیکن ہر گلی اپنی کہانی سنا رہی تھی۔ بادشاہ نے ایک چھوٹا سا گھر دیکھا جہاں ایک ماں اپنے 2 بچوں کو بہلا رہی تھی۔ بچے بھوک سے رو رہے تھے، مگر ماں ان کو کہہ رہی تھی، سو جاؤ بیٹا، صبح اللہ کوئی سبب بنا دے گا۔ اس کے چہرے کی تھکاوٹ، آنکھوں کی نمی اور بچوں کی بھوک کا منظر بادشاہ کو اندر تک ہلا گیا۔ وہ آگے بڑھا، ایک بوسیدہ سی عمارت کے پاس پہنچا۔ ایک بوڑھا آدمی دروازے کے پاس لیٹا ہوا کرا رہا تھا۔ اس کے پاس دوائی نہیں تھی۔ اس نے کسی سے کہا تھا، میرے پاس پیسے نہیں، کل علاج کروا لوں گا، اور وہ کل شاید کبھی نہ آتا۔ بادشاہ کے قدم خود بخود رک گئے، اس کے دل پر جیسے بھاری پتھر رکھ دیا گیا ہو۔ پھر وہ مسجد کے قریب پہنچا۔ مسجد کے باہر ایک ننھی سی لڑکی بیٹھی تھی، یتیم، اکیلی، ہاتھ میں چھوٹی سی خشک روٹی اور آنکھوں میں بڑے بڑے آنسو۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر آہستہ کہہ رہی تھی، یا اللہ، میری بھی سن لے، کوئی مجھے بھی سہارا دے دے۔ یہ آواز، یہ دعا، یہ بے بسی، بادشاہ کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ پہلی بار اپنے لوگوں کا درد دل سے محسوس کر رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ شہر سے واپس محل کی طرف لوٹا۔ اس کے قدم بھاری تھے، دل بوجھل، مگر اندر ایک نئی روشنی تھی۔ اسے پہلی بار سمجھ آیا کہ جس ملک میں لوگ بھوکے سوتے ہوں، وہاں بادشاہ کو سکون مل ہی نہیں سکتا۔ صبح ہوئی اور شہر نے ایک اعلان سنا جو اس کی تاریخ بدل گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا، آج سے بیت المال ہر غریب کے لیے کھلا ہے۔ یتیموں کا خرچ ریاست اٹھائے گی، بیماروں کا علاج مفت ہوگا، کوئی امیر کسی غریب کو دھوکہ دے گا تو سخت سزا ملے گی، ظالم حکمران کو آج ہی عہدے سے ہٹایا جاتا ہے۔ محل کے باہر لوگوں کے ہجوم تھے، لیکن آج خوف نہیں تھا، امید تھی۔ دن بدلنے لگے، یتیم بچوں کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، بیماروں نے نئی زندگی پائی، غریبوں کے گھروں میں چولہا جلا، اور شہر کی گلیوں میں امن، محبت اور دعا کی خوشبو پھیل گئی۔ بادشاہ خود ہر ہفتے بازار میں جاتا، لوگوں کا حال سنتا، ہر کسی کے چہرے پر اطمینان دیکھ کر اس کے دل میں بھی سکون اتر جاتا۔ ایک دن وہی درویش محل آیا۔ بادشاہ نے اس کا استقبال کیا۔ درویش نے مسکرا کر پوچھا، حارث، بتا، تجھے کس چیز نے بدل دیا؟ بادشاہ نے آنکھیں نم کر کے جواب دیا، 2 آنسو، ایک غریب کا اور ایک میرا۔ جب انسان دوسروں کے درد کو اپنا درد سمجھ لے، تب اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے،
اور یوں بادشاہ حارث تاریخ میں رحم دل بادشاہ کہلایا، کیونکہ اس نے سمجھ لیا تھا کہ اصل بادشاہی دلوں میں ہوتی ہے، تخت پر نہیں۔ یہی تھی وہ کہانی، ایک بادشاہ کی نہیں، ایک دل کی تبدیلی کی، اور یہ کہ جب نیت بدل جائے تو پوری دنیا بدل جاتی ہے۔